وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب نے سوچا کہ اہل زمین پر کر دے رحمت غموں سے بچا لے توڑ دے بت انسان کے سارے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے راہیں بھٹکنے والے پاکستان کا ادارے میں وہ پولیس کا ادارہ ہو وہ پاکستان کا ادارہ ہو وہ ججز ہو وہ حوصلہ ہو وہ پروفیسر ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو سب آپ کی رہنمائی میں آپ کی زیر تربیت ہے وہ بھی ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ کی تربیت حاصل کر رہے ہیں حضرت اکرامی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کروڑوں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کروڑوں کی تقدیر دیکھی حضرت اکرامی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم سب آپ کی زیارت کا بھی شرف حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ولی کامل کی زیارت کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے اور جہاں اللہ والے کے قدم پڑ جاتے ہیں جہاں اللہ والا جلوہ گر ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ تکلیفیں پریشانیاں اٹھا لیتا ہے اور اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے حضور کی محفل میلاد ہے اور ولی کامل مرد کلندر کی آمد ہے اور ہماری آنکھیں ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہی ہیں آپ تشریف لا چکے ہیں حضرت علی کا ہر مکاتب فکر ہر فکر والا ہر سوچ والا ہر طبقے والا انسان آپ کی تربیت میں ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ تصوف و طریقت سیکھ رہا وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بیتہ اجمعین یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑے نصیبوں کی بات ہے فرشتہ اور حور دونوں آسمان سے زمین پہ دیکھتے ہیں اور زمین والوں کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کا وطیرہ ہے طاقت ہے جنہوں نے غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہوا ہے تو آمنہ کے لال کا کمال کیا ہوگا حضور ہمیں قبر انور میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سماعت بھی کر رہے ہیں ہماری سبحان اللہ سن بھی رہے ہیں عزیزان مکرم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی محفل ہے اللہ اکبر رب ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبر بنائے 2,24,000 پیغمبر بنائے کئی نبیوں کا رب نے خود میلاد کا ذکر کیا ولادت کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پوری ہسٹری قرآن میں لکھ دی اسے میلاد النبی کہتے ہیں سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کا بچپن سے لے کر بھائیوں سے اختلاف تک کنویں میں جانے تک مصر کے بازار میں بکنے تک مصر کا بادشاہ بننے تک رب نے پوری ہسٹری اور کہانی لکھ دی ہے
یہ یوسف کا میلاد کہلاتا ہے۔ اگر کوئی کہے میلاد النبی حضور کا قرآن سے ثابت کیا جائے، ارے بھائی یہاں تو دوسرے نبیوں کا میلاد قرآن سے ثابت ہے، میرا نبی تو دوسرے نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے آپ پر رب کی بھی نگاہ ہو جائے اور میلاد والے کی بھی نگاہ ہو جائے، اور انشاءاللہ ایسی محفلوں میں میں نے پہلے عرض کیا آتے ہیں وہی جن کو آخر تک آواز آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے ہیں، یہ ڈبے آپ کے لیے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو محبوب کی محفل کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جنت میں جانے، جنت میں آنے، زمین پر قدم رکھنے، اماں حوا سے جدائی اور پھر ملاپ اور پھر رب کی بارگاہ میں اظہار محبت، رب نے پوری کہانی کو قرآن پاک میں لوگوں کے لیے آدم کا میلاد بنا دیا ہے۔ تو انبیاء کے میلاد قرآن میں، اب میلاد النبی کے معنی کے آسان لفظوں میں بتاؤ، کسی نبی کا ذکر کرنا محبت اور خلوص کے ساتھ، اسے میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ اور بچپن سے لے کر آخر تک جب رب نے انبیاء کا ذکر کیا، اللہ نے خلوص سے کیا یا بغیر خلوص سے کیا ہے؟ بولو بولو، جو جاگ رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں، جو سو گئے ہیں ان سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے نا، اور جو جاگ رہے ہیں وہ بولو کہ اللہ نے خلوص سے کیا ہے یا بغیر خلوص سے کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جب سارے نبیوں کا ذکر خلوص سے کیا، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چند کی، تیرے میرے نبی کی، ایسے اگر آپ ٹھنڈے پڑے رہے تو کام نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا تھوڑی ماشاءاللہ مستی دکھاؤ، اور باقی گرمی میں آپ کو خود چڑھا دوں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے مست ہو جاؤ گے کہ میرا خیال ہے آنکھیں بند کرو، مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ پھر اونچی آواز میں کیا چھڑو سبحان اللہ، تاکہ سردی بھاج جاوے کیا تو سبحان اللہ۔ اے ایمان والو توجہ فرما قربان جاوا، یہ تو میں عرض کر رہا تھا باقی نبیوں کے میلاد کے بارے میں۔ سارے نبیوں کا میلاد رب ذوالجلال نے قرآن میں، ارے کسی کا میلاد قرآن میں آیا، ایمان والو کسی کے بچپن کا ذکر آیا، ایمان والو کسی کے بڑھاپے کا ذکر آیا۔ جب باری یمنا کے لال کی، عبداللہ کے چند کی، تیرے میرے پیارے نبی کی، سونے نبی کی، مگر جب رب نے دوسرے نبیوں کا میلاد بیان کیا، یہ کسی کو نہیں فرمایا کہ تم بھی میلاد بیان کرو۔ جب رب نے دوسرے نبیوں کا میلاد بیان کیا تو ان کی امت کے لیے بھی یہ حکم نہیں کہ وہ امت بھی میلاد بیان کرے، مگر جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، عبداللہ نبیوں کا میلاد میرے رب ذوالجلال نے قرآن میں بنایا۔ نبیوں کی تاریخ، نبیوں کی ہسٹری رب نے بنائی، رب نے بیان کی، مگر رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبیوں کی امتیوں، اے نوح علیہ السلام کی امت تو بھی میلاد منا، یہ نہیں فرمایا آدم کی امت تو بھی میلاد منا، یہ نہیں فرمایا یوسف کی امت تو بھی میلاد فرما۔ حالانکہ یوسف اتنا پیارا نبی، سونا نبی کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اللہ اکبر، تو رب کا قرآن ہے وَقَدْ كَانَ بِأَيْدِيهِنَّ، جب یوسف نبی کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ دیے، جب محمد کو عرب نے دیکھا دل کاٹ دیے۔ جدو تیرے میرے نبی نو ماشاءاللہ ابو بکر نے ویکھیا تے دل کٹیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر نے دیکھا دل کٹا،
عثمان نے دیکھا دل کٹا. قربان جو ایمان والوں میں بات کو آگے بڑھاتا جاؤں. جس نے دیکھا اس نے کہا, ارے جس نے دیکھا اس نے کہا کہ قربان جو کتنا سونا میرا نبی ہے. جس نے دیکھا وہ بولا کتنا پیارا ہے. جس نے دیکھا وہ بولا کتنا سونا ہے, کتنا سونا ہے, کتنا سونا ہے. ہائے 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 ہائے, میں آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو ہمارا نبی اتنا سونا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کا نام لیتے جا رہے ہیں ہماری اپنی شکلیں سونی ہوتی جا رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ چہروں پہ چمک آ رہی ہے ماشاءاللہ, آنکھوں تک چمک آ رہی ہے. قربان جو ایمان والوں توجہ فرماؤ. ابو بکر نے بھی کیا کہنے لگا میرا نبی کتنا سونا ہے. اللہ اکبر. عمر نے بھی کیا کہنے لگا میرا نبی بڑا سونا ہے. عثمان نے کیا میرا نبی بڑا سونا ہے. علی نے کیا میرا نبی بڑا سونا ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگیا ہے. توجہ کرو ایمان والوں. میرے حضور اعلی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آمنہ دلال عبداللہ دے چلچے دے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ودعا دے چہرے والا مازا البصر دے جمالا واللیل دے زلفا والا تہا دے تاج والا تسی کہہ تو ساڈا کملی والا. توجہ فرما قربان جو رسول اللہ کے غلاموں. اللہ اکبر. سارے نبیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کتنا سونا نبی, کتنا پیارا نبی. اور ایمان والوں جب صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ بھی بول اٹھے کتنا پیارا نبی, کتنا سونا نبی. جب معراج کی رات تھی رب نے بنایا اور بنا کر قلم توڑ دیا اور سینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ ہے کہ نبی جس کے انتظار میں تھے. سبحان اللہ. تیرا میرا تو وہ نبی ہے کہ نبی جس کی انتظار میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی بنیادیں رکھی, جب کعبہ بنایا, کعبہ تعمیر ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام نے اینٹیں لگائیں, اسماعیل علیہ السلام نے گارا اٹھا کر دیا, ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لگائے, اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کے دیے. باپ مستری بنا, بیٹا مزدور بنا. جب اللہ کا کعبہ مکمل ہو گیا دعا کی اے پروردگار عالم کعبہ تو ہم نے بنا دیا ہے, اے پروردگار عالم کعبہ تو ہم اب کعبے کو سجانے والا آمنہ کا لال بھیج دے. فرمایا اے رب ذوالجلال کعبہ کو ہم نے باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کے بنا دیا ہے, مگر اب کعبے کو سجانے والا, کعبے کو بنانے والا آمنہ کا لال بھیج دے. اے رب امام بھیج دے. سبحان اللہ. سبحان ادھر آ جاؤ. نہیں آپ کی آواز میرے سے زیادہ ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان والوں جب کعبہ بن گیا, کعبہ سج گیا, ابراہیم اور خلیل فارغ ہو کے بیٹھے دعا کی اے پروردگار بنایا ہم نے ہے اب سجانے والا بھیج دے. کوئی گاڑی ہوتی ہے نا, موٹر سائیکل لے لو, کار لے لو, جہاز لے لو, بناتا کوئی ہے چلاتا کوئی ہے. ایسے ہے نا, بناتا کوئی ہے چلاتا کوئی ہے, اور جو خرید لے اور چلائے اسے مالک کہتے ہیں. اسے کعبہ تو میرے مصطفیٰ کا خریدا ہوا ہے, جنت میرے نبی کی خریدی ہوئی ہے, جنت میرے نبی کی ہے, جنت میرے نبی کی ہے, رب کا عرش میرے نبی کا ہے, کیونکہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا محبوبہ کلمہ میرا ہوگا, نام تیرا ہوگا, اذان میری ہوگی, نام تیرا ہوگا, قرآن میرا ہوگا, شان تیری ہوگی. فرمایا سونیا امت تیری ہوگی, جنت میری ہوگی. جنت میری امت ہاں نہیں سمجھ آئی. سبحان اللہ.
جب تو میرا بن جائے گا تو میں تیرا بن جاؤں گا. سبحان اللہ. اور کیا فرمانا تھا؟ من کان للہ فکان اللہ لہو. جو خدا کا بن جائے خدا اسی کا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. خدا کا بن جائے تو کیا خیال ہے؟ آج اللہ کا ذکر نہ کریں. کیا بات میں تو دیکھ کے حیران ہوا. ماشاء اللہ بڑی مہربانی. اب ہم چلے بھی جاتے نہیں بیٹھے, ہمارا کام ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. نہیں کسی جو تو ادھر بیٹھ جائے. توجہ فرما قربان. جو میں عرض کر رہا تھا سارے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے چند کے بھی امتی ہے. یاد رکھنا میرا نبی پورے جانوں کا نبی ہے, زمین کا نبی, آسمانوں کا نبی, شر کا نبی, غرب کا نبی, آدم کا بھی نبی ہے, موسیٰ کا بھی نبی ہے, کلیم اللہ کا بھی نبی ہے, شیش کا بھی نبی ہے, آج کا بھی نبی ہے, لوط کا بھی نبی ہے, ہود کا بھی نبی ہے, یعقوب کا بھی نبی ہے, ابراہیم کا بھی نبی ہے. نبیوں کا نبی ہے تیرا میرا نبی آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا چند قربان. جو ایمان والو ابو بکر نے دیکھا تو کہنے لگا میرا نبی یا نبی, عمر بھی کہنے لگا یا نبی, عثمان بھی کہنے لگے یا نبی, علی بھی کہنے لگے یا نبی, ابو ہریرہ بھی کہنے لگے یا نبی. صحابہ نے جدو ویکھیا تے کہنے لگے یا نبی, خواجہ نے جدو ویکھیا تے کہنے لگا یا نبی, آؤتی نقشبند بولے یا نبی, میں بھی کہتا ہوں یا نبی, آپ بھی بولے گے یا نبی 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 یا نبی. آخر تک آواز آنی چاہیے یا نبی 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 بددعا کے چہرے والے نبی بیٹھے ہیں, توجہ کرنا. اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. ایمان والوں ابو بکر صدیق بھی ساتھ بیٹھے ہیں, عمر بھی ساتھ بیٹھے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے تشتیت اللہ کے دونوں دور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے, عرض کی اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش.
ویسے تو بخشے بخش آیا ساڈے واسطے دعا کرنے والا آمنا دا لال سی میرے بھائی اور توجہ فرماؤ قربان جاوا ایمان والو توجہ فرماؤ رسول اللہ کے غلاموں میرے حضور نے فرمایا اللہم اغفر امتی اے میرے ربا میرے محبوب کو اے میرے ربا میری محبوب امت کو بخش دے اے رب ذوالجلال میری امت کی بخشش فرما حضور جب دعا سے فارغ ہوئے تو فرشتہ آیا فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے 70,000 آپ کی امت کے لوگوں کی بخشش فرما دیا ہے سبحان اللہ کتنی بھائی حضور نے ایک دعا فرمائی 70,000 کی بخشش ہو گئی ساتھ ابو بکر بیٹھے تھے سبحان اللہ قربان جو ابو بکر کی شان پر جو ابو بکر سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ اب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیقہ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے فرمایا کہ اے محبوبہ 70,000 میں نے آپ کی امتی جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی میں نے معاف کر دیا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں پیچھے نہ رہ جائے سبحان اللہ بات آگے جا رہی ہے سبحان اللہ پیچھے نہ رہ جائے نہیں بات آگے آگے ہو ہم پیچھے پیچھے ہو بات ٹکرائیں گے گنبد خضرا سے اور گنبد خضرا والے کی نگاہ ہم پہ ہو جائیں گے اللہ 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 اسے بھی اور بڑھاؤ اللہ نے فرمایا محبوبہ جا 70,000 میں نے اور بڑھا دیے ساتھ بیٹھے صدیق کو میرے حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر رب نے 70,000 اور بڑھا دیے صدیق بولنے لگے یا رسول اللہ بہت کٹ رہے سبحان اللہ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے اللہ سے عرض کرو اور بڑھاؤ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تیرے میرے نبی نے عرض کی اے پروردگار عالم میری امت کو بخش تو رب ذوالجلال کی طرف سے فرمانا جاری ہوا فرمایا اے محبوبہ میں نے 6 لاکھ گناہگاروں کو جنت عطا کر دی ہے کہ میرے حضور کر سکتے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بہت تھوڑے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ 18 کروڑ تو پاکستان کی آبادی ہے ایک کم بدل جا رہے ہیں 18 کروڑ تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کام اگے حضور دا ہے اے مغفرت دی دعا حضور فرما رہے نے صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 6 لاکھ 70,000 یہ بھی کاٹا نہیں اپنے رب نے کہو تو ذرا اور بتا رہے سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی اپنے رب کو کہو 18 کروڑ تو پاکستان کی عوام ہوگی ایمان والوں توجہ فرماؤ قربان جاؤ جس کے میلاد کی زینت بنے بیٹھے ہو سبحان اللہ حضور نے تمہیں بلایا ہے آپ ایسے نہیں آئے حضور نے بلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے بلایا ہے ہم ایسے نہیں آئے ہمیں حضور نے بھیجا ہے سبحان اللہ نے بھیجا ہے سبحان اللہ اور اللہ اللہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جب میرے مصطفیٰ نے دعا کی 70,000 کی بخشش ہو گئی
دوسری دعا پر 70,000 کی پھر بخشش ہو گئی. صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ تعداد بہت کم ہے، اسے اور بڑھاؤ. توجہ فرماؤ ایمان والو، قربان جو میرے مصطفیٰ کریم نے پھر دعا فرمائی تو رب ذوالجلال نے فرمایا 6 لاکھ اے میرے محبوبہ، میں تیرے گناہگار امتیوں کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں. تو ابو بکر کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر 6 لاکھ کا کم بھی بن گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ ہونے بھی تھوڑے نے اور بتاؤ. اور اس سے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے کرا سکتے ہیں. جیسے کل قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم کہیں گے، اسماعیل کہیں گے، آدم کہیں گے، نوح کہیں گے، لوط کہیں گے، سب کہیں گے نفسی ہے میری بچت ہے، مجھے بچاؤ ہے اللہ مجھے بچا ہے اللہ مجھے بچا. جدو محبوب وال ویکھن گے نا تے اوتے میرے محبوب دے منہ مبارک چ آواز آئے گی امتی 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 امتی. دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 صفات ہیں. ویسے تو کروڑوں صفات کا مالک ہے میرا آقا، مگر 2 صفتیں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں پائی گئی. نمبر 1 کہ جب امتی مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے آگے حضور کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی نبی نے قبر میں نہیں جانا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مگر میری حضور قبر میں آئیں گے. تشریف لے کر جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر حضور. تو کیا خیال ہے اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں. سبحان اللہ. حضور سے اپنا دوستی کا ہاتھ، یہ تو سب سے عظیم دوست ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے. سب نو مار گولی، وہ سارے نو پرے کر. سبحان اللہ. یہ کچھ نہیں کر سکتے تیرے لیے. دنیا کے محبوبوں کو چھوڑ دے، اللہ کے محبوب کا دامن تھام لے، محمد جس کا نام ہے. پھر رب کی بات ہو جو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے محبوبہ، اے میرے رب ذوالجلال، اے کریم اللہ اور بڑا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوبہ جب تیری امت کو میں ماہ رمضان جیسے نعمت دوں گا اور اس کی ہر سحری افطاری میں جاؤ 70,000 کی بخشش کر دوں گا. 70,000 صبح بھی معاف کر دوں گا، 70,000 شام کو بھی معاف کر دوں گا. پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چلو پاکستانی تہمیں بخش گیا 18 کروڑ دے باقی. سبحان اللہ. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ صدیق روزے میں 70,000 سویرے 70 شام. پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بھی کاٹا ہے. توجہ فرماؤ ایمان والو، یا رسول اللہ یہ بھی کم ہے. اب عمر بیٹھے ہیں صدیق کو دیکھ رہے ہیں کہ بابا کردہ کی ہے. اب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے. ایمان والو توجہ فرماؤ، قربان جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ فدا کو میوہ بھی کم لوا لیا، اللہ سے اور بڑھاؤ. میرے مصطفیٰ نے دعا کی اور رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوبہ چلو گھبراؤ مت، اب
چلو بھر کر تیری امت کو جنت میں ڈال دوں گا. حضور نے فرمایا ابو بکر، جب فرمایا چلو بھر کے تو عرض کی یا رسول اللہ اب بھی کم ہے. پتہ ہے عمر نے کیا کہا؟ او بابا جی یہ کوئی تیرا میرا چلو نہیں ہے، رب کا چلو ہے. چل بس کر، حضور کی ساری امت ہی جنت میں چلی جائے گی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. بولو آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ حضرت ایک مرتبہ دلی تشریف لے کر آئے تو دلی کا بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے آیا. آپ کا بڑا معتقد ہو گیا، آپ کی پیری مریدی میں آ گیا. تو جب آپ کو اپنے دربار میں لے گیا تو وہ سارے جو تھے ان کے نوکر چاکر جو کنیز وغیرہ سب آئے. تو عورتوں میں ایک عورت کھڑی تھی، بابا جی نے بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا شفقت سے. تو فرمایا بیٹا جدوں کہ مشکل پوے تو پھر میں یاد کر لیں. گھر کا سونا چوری کر کے، زیور چوری کر کے، اور جو مدعا تھا اس کو ڈال دیا. اب جب بادشاہ کے پاس بات گئی کہ بادشاہ سلامت اور وڈی توڑی لاڈی توڑے سونا چوری کیتا چک لیا، تو بادشاہ نے بھی نہ سوچا نہ سمجھا، یہ انہوں نے تھوڑے موٹے دماغ کے. اچھا وہ تینوں شرم نہیں آئی؟ میں تیرے لیے یہ کرتا تھا، میں تیرے لیے وہ کرتا تھا. ہے جی مراحت بھی زیادہ تھی. اور کہ بادشاہ میری سونا مجھے کی تیری نہ سونا، میرے گھر کی چوری کی تھی اور چکو تیرے چبانے میں تھلے کر لو. 5 سال کھڑے تھے، انہوں نے پڑھیا اور روندی رہی، کرلاندی رہی، روتی رہی، ایک نہ سنی. جب چجوارے کے اینڈ میں پہنچے نا پھینکنے لگے، دل میں خیال آیا اب تو نہ بادشاہ اپنا رہا، نہ باپ نہ ماں باپ کام آ سکے، نہ کوئی بھائی دوست کام آ سکے، سب نے نظریں چرا لی. دل میں خیال آیا تھا وہ ایک پیر بنایا تھا. دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک پیر بنایا تھا. بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں نے پیر بنایا تھا. کوئی پیر بڑے کام دینے مومن پیر میں پہلے تو آخیا ہے یہ نہ کہ وہ پیر بھی نہ ہو جڑا گھوڑ کے پیتیاں تے گلاں رب نال کیتیاں. سبحان اللہ. خیال آیا پیر کا. اب کہنے لگی کہ یا بہاؤالدین نقشبند بخاری، ایمان والوں قربان جاؤ، پھینکنے والوں نے پھینک دیا. خاتون نے ڈر سے آنکھیں بند کی، سہم گئی کہ اب تو نیچے جانا، نہ ہڈیاں بچیں گی نہ پسلیں بچیں گی، کچھ بھی تو نہیں بچے گا. ایمان والوں اچانک کیا دیکھا؟ اللہ اکبر. کسی نے آ کے بالوں سے پکڑ کے سیدھا کھڑا کر دیا. جب ڈری ہوئی سہمی ہوئی خاتون نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے جب سامنے دیکھا تو وہ والا پیر تھا جس کا بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ علیہ تھا. اب جملہ اگلا سننے کا ہے.
اب جملہ اگلا سننے کا ہے جس کا بابا الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نام ہے جدو میں کیا بابا جی تانوں کیویں پتہ چلیا بخارا کتے میں کتے ہن توجہ کرو دیکھا دس کے سبحان اللہ کہنی ہے بالکل جی اب توجہ کرنا اور کھینچ کے سبحان اللہ آخر تک آواز گونجنی چاہیے اور گنبد خضرا تک ٹکرانی چاہیے جب آپ کی آواز اٹھے گی گنبد خضرا تک ٹکرائے گی تو حضور نگاہ فرمائیں گے اور ابو بکر کو فرمائیں گے وہ تک نہ ابو بکر میرے غلام بیٹھے نے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی آپ کو کیسے پتہ چلا میرا سبحان اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا اب توجہ کرو قربان جو میں بابے تو میں قربان جاواں اور بابے دا جواب سن بابا کی کہہ رہا ہے بابا فرمانے لگا کہ او میرا پترا او میری بیٹی جب تو چبارے سے چلی تھی میں بخارے سے چلا تھا جب تو چبارے سے چلی تھی ہائے 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 جب تو چبارے سے چلی تھی میں بخارے سے چلا تھا تو نے آواز دی تھی میں وہاں سے چلا تھا اللہ اکبر قربان جو پیر ہو تو ایسے ہو جب آواز دے تو مشکل کشائی کرے ارے کل قیامت کے دن جن کی رسائی ہو جو مصطفیٰ کا غلام ہو آمنہ کے لال کا غلام ہو وہ ہمارا کیوں نہ امام ہو سن لا کے اجالے دل کا دیا جلا لے دل کا دیا جلا لے لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی کر دے قرآن کو کس کے حوالے کر دے قرآن کو کس کے حوالے راہیں بھٹکنے والے سن لا کے اجالے دل کا دیا جلا لے دل کا دیا جلا لے اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے کہ امانت کو تیری اٹھا لے راہیں بھٹکنے والے سن لا کے اجالے دل کا دیا جلا لے دل کا دیا جلا لے پھر محمد کا جب نام آیا جس نے سینے میں قرآن اٹھایا جس نے قرآن کو فرقان بنایا باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اقرار کرتا ہوں زبان سے اللہ ایک ہے توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے اللہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر و مرشد کی بات کو حکم کا درجہ دوں گا 5 وقت کی نماز پڑھوں باری گا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کیوں جنود ابلیس ہو کر روکتا ہے رب کی راہ سے؟ نہ ملے گی بلندی کبھی بھی، جتنا چاہے تو علم اٹھا لے، جتنا چاہے تو علم اٹھا لے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے. نہ تو افواہ سے رک سکے گا، نہ تو پھوکوں سے یہ بجھ سکے گا. ذکر رحمت تو ہو کر رہے گا، جتنا چاہے تو لشکر بنا لے، جتنا چاہے تو لشکر بنا لے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے. جس نے پہچان رب کی کرا دی، کیسے انسان اسی کو بھلا دے. در حقیقت مسلمان نہیں وہ، جو لا الہ سے محمد نکالے، جو لا الہ سے محمد نکالے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے. لا